السلام علیکم ویورز، اشرف سیل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ روٹین سے مختلف ہے۔ حالات حاضرہ پر تو ہم بات نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے لاہور کے مستند، سینئر اور نیک نام صحافیوں، دانشوروں، اہل قلم کے ایک گروپ کی، جس کا نام پہچان ہے۔ یہ جو گروپ ہے پہچان کے نام سے، یہ کوئی ایسا گروپ نہیں ہے جس کے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی سیاسی مقاصد ہیں یا کوئی معاشی معاملات ہیں یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے۔ یہ جسٹ ایک دوستوں کے درمیان ایک اٹھنے بیٹھنے کا، آپس میں مل بیٹھنے کا، کچھ کسی چائے پر، کسی کافی پر، کہیں کھانے پر بیٹھنے کا اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک لائٹ وے میں، لائٹ موڈ میں گفتگو کرنے کا ایک خوبصورت بہانہ ہے۔ یہ ایک گلدستہ ہے جس میں موجود تمام دوست ایسے پھولوں کی مانند ہیں جن کا اپنا رنگ ہے، اپنی خوشبو ہے، اپنا ایک تشخص ہے، اپنی ایک پہچان ہے۔ اور رنگ اور خوشبو اور تشخص اور پہچان کا یہ جو گلدستہ ہے، یہ چھوٹے سے اجتماع کی شکل میں نئی اور خوبصورت ترتیب میں سامنے آتا ہے۔ اس گروپ میں پہچان میں جو دوست شامل ہیں، ان میں ہمارے بہت ہی قابل احترام جناب ذبیح اللہ بلگن صاحب ہیں۔ یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوب لکھتے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں اور صحافت میں ان کا ایک نام ہے۔ کالم رائٹر ہیں، فیچر رائٹر ہیں اور تحریر اور تصنیف کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ، علم دوستی کے ساتھ ان کی ایک سنگت ہے علم کے ساتھ۔ ازبکستان میں یہ بچوں کو پاکستان سے میڈیکل کی تعلیم کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، وہاں لے کر جاتے ہیں اور بہت ہی سہولیات کے ساتھ اور بہت کمفرٹیبل وے میں، کم پیسوں میں ان کی جو میڈیکل تعلیم ہے اس کی تکمیل میں معاون ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں۔ ذبیح اللہ بلگن کے ساتھ ہمارے دوست ہیں، اس میں تجربہ کار، بڑے سیزنڈ اور بہت ساری جہتیں ایٹ اے ٹائم ان میں موجود ہیں۔ یہ بھی رائٹر ہیں، فیچر نگار ہیں، کالم رائٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے پہلوؤں میں، بہت سارے شعبوں میں ان کی بڑی خاص دلچسپی ہے۔ جناب شاہد نذیر چودھری صاحب آج کل اردو پوائنٹ میں ہیں اور اردو پوائنٹ کا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، ملٹی میڈیا ہے، اس کو یہ لیڈ کر رہے ہیں، ہیڈ کر رہے ہیں اور ان کی بے پناہ خوبیاں ہیں تحریر میں، تصنیف میں، رفتار میں، گفتار میں۔ یہ اپنی نوعیت کے ایک منفرد شخص، 30 سال سے یہ جرنلزم سے وابستہ ہیں۔ نوائے وقت کے فیملی میگزین میں علی سفیان فاقی کے ساتھ بہت قربت رہی اور بہت ہی انہوں نے لمبا عرصہ وہاں پہ کام کیا اور پھر اس کے بعد مختلف اداروں میں، مختلف جگہوں کے اوپر خدمات انجام دی۔ شاہ نذیر چودھری کے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے، بہت ہی قریبی دوست جناب خالد ارشاد صوفی صاحب ہیں۔ خالد ارشاد صوفی صاحب دراصل اس گروپ کا، یہ جو پہچان گروپ ہے، اس کا آپ انہیں کہہ لیں کہ یہ نیوکلس ہے، سینٹر فارورڈ ہے اس کے۔ جس طرح سے سینٹر فارورڈ فٹ بال میں یا ہاکی میں یا وکٹ کیپر کرکٹ میں بڑی چابک دستی کے ساتھ، بڑی مہارت کے ساتھ پوری ٹیم کو کھلا رہا ہوتا ہے، اسی طریقے سے خالد ارشاد صوفی صاحب پہچان گروپ کو آرگنائز بھی کرتے ہیں، مینیج بھی کرتے ہیں، کوآرڈینیٹ بھی کرتے ہیں، مختلف لوگوں سے رابطہ بھی کرتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں اور ان کی نشستوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ تو ان کی شخصی وصف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑے منجھے ہوئے صحافی ہیں، کالم رائٹر ہیں، فیچر رائٹر ہیں۔ خاص طور پر تحقیق کے میدان میں ان کا ایک نام ہے۔ ان کے آرٹیکل مختلف اخبارات میں، جنگ میں، 92 میں اور مختلف جگہوں پہ شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اور آج کل یہ ایک بہت ہی نوبل کاز کے لیے کام کر رہا ہے ایک ادارہ، کاروان علم فاؤنڈیشن، اس کے ڈائریکٹر ہیں۔ اور کاروان علم فاؤنڈیشن جو ہے، اس کا مین اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن میں ایسے طالب علم جن کے پاس وسائل کم ہیں لیکن وہ باصلاحیت ہیں، ذہین ہیں، آگے بڑھنے کا ان کے اندر ایک استعداد اور ہنر موجود ہے، تو کاروان علم فاؤنڈیشن ان کا ہاتھ پکڑتی ہے، ان کے ساتھ چلتی ہے اور ان کی منزل مقصود تک پہنچانے میں ان کی سرپرستی بھی کرتی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے ہر طرح سے۔ یہ ہمارے خالد ارشاد صوفی صاحب ہیں۔ خالد ارشاد صوفی کے ساتھ
اس گروپ کا ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑا ایک ہمبل لیکن بہت ہی پر علم چہرہ جو ہے وہ امجد اقبال صاحب ہیں۔ امجد اقبال صاحب آج کل جناح روزنامہ جناح کے ایڈیٹر ہیں، لیکن ان کا جو کیریئر ہے اس میں بہت سارا ایکسپیرینس ہے جرنلزم کا۔ یہ ایٹ اے ٹائم بہت ساری خوبیوں کے حامل ہیں، بڑے ہنسمکھ ہیں، دوست ہیں، دوستوں کے دوست ہیں، دوستوں کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ امجد اقبال صاحب جو ان سے ہیں وہ کالم رائٹر ہیں، کریٹک ہیں، بہت اچھے نقاد ہیں، بہت اچھی اور بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی گفتگو اور ان کے سوالات بڑے ہی منفرد اور الگ ہوتے ہیں، روٹین سے ہٹ کر ہوتے ہیں، ایسے ایسے پہلوؤں کو ایکسپلور کرتے ہیں جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اس گروپ کے بہت ہی ایک قابل احترام اور بڑے ہی ایک ہر دل عزیز ہمارے رکن ہیں، ممبر ہیں۔ امجد اقبال کے ساتھ ہمارے بہت ہی خوبصورت دوست ہیں، صاحب طریقت ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب شریعت ہیں۔ نام ان کا ہے مولانا علامہ پیر ضیاء الحق نقشبندی۔ ان کا روحانیت کے ساتھ بھی تعلق ہے، تصنیف کے ساتھ بھی تعلق ہے، قلم کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور ڈیفینیٹلی علم کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اس وقت یہ جیو نیوز کے ساتھ ہے، جنگ میں ان کا کالم شائع ہوتا ہے، اور علمی میدان میں ان کا ایک نام ہے۔ لاہور کے علماء کی ایک تنظیم ہے، اس کو لیڈ کرتے ہیں، اور ان کا جو ایک کاز ہے، بہت ہی نوبل کاز جس کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں، دیٹ از ونڈرفل کاز، وہ سی ایس ایس کے لیے مقابلے کے جو امتحانات ہیں، ان امتحانات کے لیے جو تیاری کرنے والے بچے ہیں، ان بچوں میں سے جو کم وسیلہ ہیں، ان کے لیے یہ ایک مددگار ہیں، اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ کے طور پر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی تیاری میں، ان کو آگے بڑھانے میں، ان کے علم میں، ان کے مشاہدے میں، اور ان کی علمی استعداد میں ایک اضافے کے لیے انہوں نے ایک اکیڈمی بنائی ہوئی ہے، الامین اکیڈمی کے نام سے۔ اور یہ اکیڈمی جو ان سی ہے، ملک کے نامور جرنلسٹ ہیں جناب سہیل وڑائچ اور ہمارے مجیب الرحمان شامی، ان کی سرپرستی میں چل رہی ہے۔ اس گروپ کا جو اگلا چہرہ اور اگلا نام ہے وہ ہے ہمارے بہت ہی پیارے، بڑے انرجیٹک، بڑے ہونہار اور نوجوان دوست ہیں ہمارے، آج کل روزنامہ جہان پاکستان کے ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیلی ویژن PNN ہے اس میں یہ پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ نشست رکھی ہے، اس کے بعد انہوں نے اور بہت سے نامور لوگوں کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور فرق شہباز جو ان سے ہیں وہ ایک بڑے ذہین اور بڑے زیرک جرنلسٹ ہیں، تھوڑی عمر میں بڑا نام اور نیک نامی انہوں نے حاصل کی ہے، اور یہ پہچان گروپ کے ایک بڑا خوبصورت اور بڑا محبوب چہرہ ہے ہمارا۔ ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں عرفان اطہر صاحب، یہ جرأت گروپ تجارت گروپ کے مالکان میں سے ہیں، ان کی نگرانی میں سرپرستی میں چل رہا ہے، ان کے مینیجنگ ایڈیٹر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شرافت اور ایک عجز اور ایک عاجزی، محبت اور علمیت کا ایک مرکہ ہے۔ ان کے والد ہمارے بزرگوں میں سے ہیں جمیل اطہر صاحب، ان کا ایک اپنا نام اور والد کی خوبیاں بھی ہمیں منتقل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور یہ ہمارے گروپ کے بڑے خوبصورت اور بڑے ہی معزز اور محترم نام ہیں۔ عرفان اطہر کے ساتھ ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر رانا تنویر قاسم، پروفیسر ہیں، علمی شخصیت ہے، اور دین اور دنیا دونوں کے علوم پر دسترس حاصل ہے۔ آج کل ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ ہیں، ان کے جو تعلقات عامہ کے معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں، بڑی فکری شخصیت ہے، بڑی علمی شخصیت ہے، اور علم اور فکر اور ابلاغ کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، صحافتی پس منظر ہے، صحافت میں رپورٹنگ میں ایک اچھا نام اور اچھا کام ان کے کریڈٹ کے اوپر ہے۔ رانا تنویر قاسم کے ساتھ ہمارے دوست ہیں عامر ہاشم حاکمانی صاحب، آج کل یہ 92 جو نیوز پیپر ہے روزنامہ 92 اس کے میگزین ایڈیٹر ہیں، لیکن میگزین ایڈیٹر سے زیادہ ان کی پہچان ہے ایک بہت ہی علمی اور ادبی شخصیت کے حوالے سے۔ اردو میں اس کی جو شین کاف اور اس کے جو اعراب ہے اور اس کی گرامر ہے اور زبان کی جو کیفیت اور خوبصورتی ہے، اس پر انہیں بڑی ہی دسترس حاصل ہے۔ ابلاغ بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھے کالم رائٹر ہیں، ولاگ کرتے ہیں بہت عمدہ، سیاسی حالات پر بڑی گہری نظر ہے، اور
بہت ہی عمدہ اور بڑی ہی دلچسپ شخصیت کے مالک ہیں. ہمارے اس گروپ کا ایک اثاثہ ہیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ہمارے دوست اور بھائی اور بہت ہی قابل احترام کیسر شریف. کیسر شریف اگرچہ ایک پریکٹیکلی ایک سیاستدان ہے اور جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات ہیں، لیکن کیسر شریف کی خوبی یہ ہے کہ دائیں اور بائیں دونوں بازو جو ان سے ہیں ان میں ان کا حلقہ احباب بہت ہی وسیع ہے. یہ بیک وقت جو کامریڈ ہیں دوست ہمارے ان کے بھی بہت قریب ہیں اور جو علماء کرام ہیں ان کے بھی بہت قریب ہیں. یہ ایٹ اے ٹائم تحریک انصاف کے بھی بہت قریب ہیں، مسلم لیگ نون کے دوست بھی ان کا احترام کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے دوست بھی ان کا احترام کرتے ہیں. صحافت میں، صحافیوں میں اور صحافت کے دوستوں کے ساتھ ان کے بڑے ہی محبت بھرے اور بڑے گہرے مراسم. ان کی بڑی خوبی اور وصف یہ ہے کہ شاید ہی کوئی جرنلسٹ ہوگا اور شاید ہی کوئی دوست ہوگا جس کی ڈیٹ آف برتھ ان کو یاد نہیں ہے اور اس ڈیٹ آف برتھ والے دن ان کی طرف کیک ان کے پاس پہنچ نہیں جاتا، وہ کہیں بھی ہو. بہت سارے دوست نے محبت سے اور پیار سے اس عادت کی وجہ سے کیسر شریف کی بجائے کیک شریف بھی کہتے ہیں. اور یہ ہمارے گروپ کا ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی ایک معزز اور بہت ہی پیارا چہرہ ہے. اللہ تعالیٰ اس گروپ کو کامیاب رکھے، اسی طرح سے آگے بڑھتے رہیں، اس کی علمی فکری کوششیں آگے بڑھتی رہیں. پچھلے دنوں میں، یہ پچھلے مہینہ 10 دنوں میں اس گروپ نے جو ایکٹیویٹیز کی ہیں، اگرچہ بہت ساری مصروفیات اور بڑی سرگرمیاں نہیں ہیں، لیکن 3 لوگوں کا میں یہاں پہ خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا. ایک ہے ہمارے ملک کی ایک بہت ہی قابل عزت اور بہت ہی نیک نام شخصیت جناب مجیب الرحمان شامی صاحب. مجیب الرحمان شامی صاحب کی جو شخصیت ہے اور ان کا جو علمی قد ہے اور ان کی جو صحافتی ان کا جو تشخص ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں. آج کل روزنامہ پاکستان ہے، اس کے یہ ایڈیٹر ان چیف ہیں اور دنیا میں ہمارے پیارے بہت ہی اچھے دوست ہیں اجمل جامی، ان کے ساتھ یہ پروگرام بھی کرتے ہیں. لیکن یہ جو دنیا کا پروگرام ہے یا پاکستان کی جو ایڈیٹر ان چیف ہونا ہے ان کا، یہ ایسے تعارف ہیں جو ان کی ذات سے چھوٹے ہیں، جو ان کے پیچھے ایک تجربہ ہے، جو ان کے پیچھے ایک وسعت ہے علم کی، فکر کی، ملک کے لیے بہت اچھی سوچ، بڑی گہری سوچ، فکر مند ہے. ان کے ساتھ ہم نے پچھلے دنوں ایک نشست کی عالمین اکیڈمی میں. اس کا جو روح رواں ہے جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، ضیاء الحق نقشبندی صاحب، ان کے بہنائی کی وفات ہوئی تو سارے دوست وہاں پہ اکٹھے تھے. شامی صاحب بھی وہاں پر آئے تو شامی صاحب کے ساتھ ہم نے وہاں پر گپ شپ کی، گفتگو کی. اس میں شامی صاحب نے یہ بتایا کہ انہوں نے اپنا یہ جو کالم ہے جلسہ عام، یہ کب شروع کیا، کیسے شروع کیا اور آخر اس کا نام جلسہ عام کیسے پڑا. اور نوائے وقت کے اس وقت کے جو ایڈیٹوریل رائٹر تھے جناب بشیر احمد ارشد صاحب، انہوں نے اور شامی صاحب نے کیسے اتفاقاً یہ خوبصورت نام جو ہے کالم کا، جو آج پاکستان کا ایک بہت بڑا اور بڑا بھرپور کالم ہے، اس کے نام کا انتخاب کیا. شامی صاحب کی علمی حیثیت سے، ان کی فکری حیثیت سے، ان کی جو صحافتی قد و قامت ہے، اس سے پہچان گروپ استفادہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا. اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنے اس چینل کے لیے شامی صاحب کے ساتھ ایک نشست رکھیں اور امید ہے کہ وہ ہمیں اس وجہ سے ہماری عزت افزائی کریں گے. شامی صاحب کے ساتھ بعد ہماری ایک اور نشست ہوئی ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور ملک کے بہت ہی معروف اور بہت قابل عزت ایک شخصیت جناب قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ. قاسم علی شاہ آپ کا جانتے ہیں کہ زیادہ ان کی پہچان جو ان سی ہے وہ ایک موٹیویشنل سپیکر کی ہے، اور وہ ایسے موٹیویشنل سپیکر ہیں کہ وہ اپنی گفتگو سے اور اپنے انداز تخاطب سے اور اپنی ابلاغی قوت سے ملک کی جو نوجوان نسل ہے اور ملک کے جو صاحب فکر طبقہ ہے ان کی سوچ میں ایک مثبت تعمیری اور ایک مؤثر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قاسم علی شاہ جو ان سے ہیں، ان کی لاہور میں ایک فاؤنڈیشن ہے، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن علامہ اقبال ٹاؤن میں، بڑا بھرپور کام کر رہی ہے نوجوانوں کی تربیت کے لیے، علمی ادبی جو سرگرمیاں ہیں ان کے فروغ کے لیے. جو صاحب علم لوگ ہیں، جو ادیب ہیں، جو شاعر ہیں، جو صحافی ہیں اور جو صاحب فکر لوگ ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے، انہیں آگے بڑھانے کے لیے، ان کی دستگیری کے لیے اور ان کے ساتھ معاونت کے لیے قاسم علی شاہ جو ان سے ہیں وہ ہمیشہ سے پہلی صف میں موجود ہوتے ہیں.
آج کل وہ الحمرا آرٹس کونسل کے چیئرمین ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیئرمین کا جو ذمہ داری ہے ان کے قد کاٹ سے بہت چھوٹی ہے۔ ان کی شخصیت اور ان کا مزاج اور ان کی گفتگو اور ان کی نیت اور سوچ جو سی ہے وہ پاکستان کے معاشرے اور پاکستان کے لوگوں کی فلاح کے لیے بہت ہی خوبصورت ایک نعمت، اور اچھی بات جو سی وہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل اور ہمارا معاشرہ ان سے ممکنہ حد تک استفادہ کر گیا۔ اچھا، قاسم علی شاہ کی کے ساتھ جو ہماری نشست ہوئی رات کے کھانے پر، اس نشست کی جو خوبصورتی ہے وہ قاسم علی صاحب کی جو گفتگو ہے وہ تو تھی ہی، لیکن ہمارے بہت ہی پیارے اور بڑے ہی معصوم دوست ہیں، ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم نشست کریں گے انشاءاللہ۔ جناب افضل عاجز صاحب، وہ شاعر بھی ہیں، موسیقار بھی ہیں، اور عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی سمیت جو بڑے نامور سنگر ہیں، جو فوک سنگرز ہیں، ان کے بہت سارے گانوں کے شاعر وہ ہیں۔ اس موقع پر وہ بھی موجود تھے جناب افضل عاجز، اور افضل عاجز نے اس موقع کے اوپر اپنے گیت کو خود اپنی بہت ہی خوبصورت آواز میں گنگنایا بھی اور سننے والوں کو مسحور بھی کیا۔ پیار لال حسلال ویکھ لیا کر، کیا بات ہے، بیمار نو شفا مل جاندی، سونیا طبیبا تیری دنیا دیوانی ہے، جڑ پس جائیے بس۔ بہت خوبصورت نشست تھی قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ، اور بہت جلد ہم قاسم صاحب کے ساتھ اس یوٹیوب چینل پر نشست بھی رکھیں۔ تیسری ہماری جو ملاقات ہوئی وہ ہوئی ایک سرکاری افسر ہیں پنجاب کی جو بیوروکریسی ہے، ان کا ایک بڑا نام ہے رائے منظور ناصر۔ رائے منظور ناصر آج کل سیکریٹری ہیں پنجاب حکومت میں، اور ایک انڈر پروسیس ہے خاتم النبیین یونیورسٹی، اس کے وہ وائس چانسلر ہیں۔ ان کی جو خوبی اور خوبصورتی ہے وہ ہے سرکاری افسر ہونے کے باوجود جو مروجہ سرکاری روایتیں ہیں ان سے احتراز بلکہ بغاوت۔ انہوں نے پنجاب کے جو سرکاری افسران ہیں ان کے حقوق کے لیے جو جنگ لڑی، اس جنگ میں انہوں نے نہ کبھی حکومت کا خیال کیا اور نہ کبھی انہوں نے اپنے افسران بالا کو سامنے آنے دیا۔ جہاں بھی گئے، جس عہدے پر بھی گئے، جو بھی ان کو ذمہ داری ملی اس کو انہوں نے دیانتداری کے ساتھ میرٹ کے اوپر اور بہت ہی ایک شفاف طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کی، جس سے ان کے مسائل میں ضرور اضافہ ہوا، لیکن ان کی نیک نامی جو سی ہے وہ آگے سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ ٹیکسٹ بک بورڈ اس کے بھی ڈی جی رہے، اور بڑا آپ جانتے ہیں مشہور ہوا کہ جو انہوں نے کتابوں کے اندر غلطیاں نکالی، اور جو ہمارا مافیا ہے، یہ جو لوگ جو پبلشرز ہیں بڑے بڑے جن کی لاکھوں کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ تھی اس سارے کام میں، ان کی مخالفت کو بھی مول لیا، لیکن اپنی دیانتداری، حب الوطنی اور اسلام کے ساتھ دوستی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جو محبت اور عقیدت ہے اس پر انہوں نے کبھی آنچ نہیں آنے دی، اور اسی حوالے سے انہوں نے ریسنٹلی ایک کتاب بھی لکھی۔ یہ ہے بک، اس کا نام ہی سیرت النبی ہے، اور اس کتاب لکھنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمکنار کیا جائے، ان کے علم کا اور ان کے کردار کا سیرت رسول کو حصہ بنایا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رائے منظور ناصر نے یہ ایک بہت بڑا کام کیا۔ اپنی دنیا کو تو انہوں نے جو اچھا کرنا تھا وہ کیا ہی ہے، لیکن آخرت کی بھی انہوں نے گارنٹی لی، اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ رسول اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت اور کردار ہے اس کو اگر ہم سمجھ سکیں تو بے شک اس کو ہم جذباتی حوالے سے دیکھ لیں، منطقی حوالے سے دیکھ لیں، عقلی بنیادوں پر دیکھ لیں، سماجی حوالے سے دیکھ لیں، اور معاشرے کے کسی بھی پہلو کے حوالے سے دیکھ لیں، اور انسانی شخصیت کے کسی بھی جہت کے حوالے سے دیکھ لیں، اس میں رہنمائی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بڑھ کر کوئی بھی چیز جو سی ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور ان کی سوچ اور نیت کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس کتاب کو سب کے سامنے رکھا، اور اس کے اوپر انہوں نے 50 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا۔ 50 لاکھ روپے انعام کا مطلب انہوں نے کہا کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، اس میں کوئی ایج بریکٹ نہیں ہے، ہر پڑھا لکھا شخص اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد وہ ایک کوئز مقابلہ کریں گے، اور جو اس مقابلے کو جیتیں گے ان میں سے پہلے 100 لوگ جو سے ہیں ان میں یہ 50 لاکھ روپے کے انعامات تقسیم کریں گے۔ یہ ایک ترغیب ہے۔ معاشرے میں
सीरत नबी जौन सी है उसको समझने की और उसके करीब होने की। अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे और सिला दे। और यहाँ पे ये भी मैं बताता चलूँ कि ये पैसे इन्होंने कहीं से फंडिंग नहीं ली, ना उन्होंने दोस्तों से लिए, अपने उन्होंने वसाइल से पैदा किए। और वाज़े तौर पर कहा हुआ है, इसमें उन्होंने वार्न किया हुआ है कि अगर कोई कहे कि हम पैसे दे रहे हैं तो वो हमें उनका बताया जाए। ये किसी से कोई मदद नहीं ले रहे हैं, बल्कि अपने वसाइल से कोशिश करके इस किताब के ज़रिए से आज की नौजवान नस्ल जौन सी है उस तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी वैसे ये किताब पढ़ रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत आसान असलूब में, बहुत ही खूबसूरत पैराए में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में उन्होंने इसमें तहरीर की है। ये 3 शख्सियात थी जिनसे हमने मुलाकात की, पहचान की। मुलाकातों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और जैसे जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ेगा हम इस पर गुफ्तगू भी करते रहेंगे। ये सारी बात करने का मकसद और मतलब जो है वो यही है कि पहचान के बारे में आप तक एक तारफ़ पहुँचाया जाए और पहचान जो है वो जिन नामवर शख्सियात तक पहुँचता है और उन शख्सियात के इल्म की रोशनी से अपनी पहचान को अच्छा करता है, उन लोगों का तारफ़ भी आप तक पहुँचाया जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने गिरदोनवाह का ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए सोचें और पाकिस्तान के लिए अमली तौर पर कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहें। मुझे अब्दुल मुक़द्दम कामरान और हाशिम ज़हीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदा।